بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس ادارے میں بیٹھے ہوئے۔ میں ابھی جو الخدمت فاؤنڈیشن کے آغوش سینٹر میں جو راولپنڈی میں ہے اس میں موجود ہوں۔ اکثر ہم جب جی ٹی روڈ سے گزرتے تھے تو آغوش نظر آتی تھی، تو کیونکہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے آغوش کے ساتھ تعلق قائم تھا، اس کے جو دونوں پروگرام ہیں آغوش اور جو آرفن کیئر پروگرام اور فیملی سپورٹ پروگرام، اس کے ساتھ میں منسلک رہا۔ تو مجھے آغوش میں آنے کا جب اتفاق ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ سب بہن بھائیوں کو جو کہ اوورسیز میں ہیں اور آغوش اور الخدمت کو سپورٹ کرتے ہیں اس پروگرام میں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے اور ان کو اس فیسیلیٹیز کو جو ہے وہ لائیو دکھایا جائے کہ کس طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ میں پہلی وزٹ میں بہت امپریس ہوا تھا، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے ایک اس کی ویڈیو تیار کریں اور اس کو جو ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن کو پہنچائیں۔ میرا نام محمد بلال سعید ہے۔ میں ریٹائرڈ انجینئر ہوں ٹیلی فون انڈسٹری پاکستان سے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم لوگ کام کر رہے تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ سن 2014 میں ایک صاحب مجھے ملنے آئے، سیٹی ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، وہ وکیل ہیں، تنویر احمد صاحب۔ تو وہ یہاں پہ اس بلڈنگ میں ایک کالج چلا رہے تھے انٹر تک۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں یہاں پہ کالج چلا رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کالج سے جو بچہ نکلے وہ اسلامی رنگ میں رنگ کے نکلے۔ تو میں نے سلیبس بھی چینج کیا، اساتذہ بھی بڑے میں نے چینج کیے، لیکن وہ مجھے رزلٹ نہیں مل رہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیے کوئی ایسا کام جس سے یہ بلڈنگ بہتر طریقے سے ہم یوٹیلائز کر سکیں۔ تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یار دیکھیں، ہمارا اٹک میں ایک ادارہ ہے آغوش کا، جہاں یتیم بچے ہمارے ہیں قریباً 250 قریب۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کا وزٹ کروا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو وہ کام پسند آئے تو ہم اس کام کے لیے یہ بلڈنگ جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے وزٹ کروایا، تو وہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یار یہ بات ہو جائے، یہ کام ہو جائے نا تو یہ تو دنیا میں جنت ہے۔ میں بڑا خوش ہوں اس کام کے لیے۔ میں نے یہ کام کرنے سے پہلے اسلام آباد راولپنڈی میں جتنے بھی آرفن ہاؤس تھے، قریباً 16-17 اس وقت تھے چل رہے، تو میں نے سب کو وزٹ کیا اور دیکھا کہ ان اداروں میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا ڈرا بیکس ہیں۔ تو پھر میں نے اپنی وہ بنائی، اس کی پلاننگ کی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ہمیں کوئی پرابلم پیش آئے اور ہمارا جو ادارہ ہے وہ بھی ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف لے کے جائیں، تاکہ یہ کہ ہم نے جو ادارہ بنانا ہے ہم انٹرنیشنل لیول کا اور ISO کے مطابق ہم چلیں گے، ISO 9000 کے مطابق۔ تو اس میں اسی وقت ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی کہ ہم نے ایسے کام کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ ادارے ہم نے کیوں قائم کیے، کب قائم کیے، کیا ضرورت پڑی تھی ملک کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو یہ بالاکوٹ، باغ اور یہ جو علاقہ ہے راولاکوٹ کا، بہت زیادہ تباہی مچی تھی، زلزلے تھے۔ تو ان علاقوں سے ہمیں 250 بچہ ملا تھا جن کے ہمیں والدین نہیں مل رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں۔ تو اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ ان بچوں کا اب کیا کیا جائے۔ تو اس وقت یہ ضرورت محسوس کی کہ ان کے لیے کوئی آرفن ہاؤس کھولا جائے جس میں ان کی تعلیم کا، ان کی رہائش کا، ان کی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس وقت سب سے پہلا آغوش ہوم ہم نے قائم کیا اٹک میں، جو اب تک اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ اور اب تو اس وقت ہمارے 16 ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کے ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ایک آغوش ہوم جو ہے وہ ضرور ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری یونیسکو کی جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان بھر میں یتیم بچوں کی تعداد جو ہے 42 لاکھ سے زیادہ ہے، جس میں 15 سال سے جو بچے 15 سال کی عمر کے یا اس سے کم بچے اور بچیاں شامل ہیں۔ اتنی کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے اس فیلڈ میں کام کرنے کی بہت بڑی گنجائش ہے۔ جتنا بھی کام کیا جائے اتنا ہی کام ہے۔ اب بات یہ کام کرنے کی، تو اس کام کرنے کی جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر جو ہے ان بچوں کو سہولتیں دے سکیں تاکہ یہ اچھے ہمارے ملک کے شہری بن سکیں۔ بچے یہاں پہ جو ہیں پورے پاکستان کے ہیں، ہر صوبے کے ہیں، ہر زبان بولنے والے ہیں جو پاکستان کے اندر بولی جاتی ہے۔ جب یہاں آتے ہیں تو اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، مہینہ یا 1.5 مہینے کے بعد وہ اردو بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ادارے جو ہیں یہاں سے جو بچہ پڑھ لکھ کے جائے گا، کوالیفائی ہو کے جائے گا، وہ کبھی زندگی میں لاسانیت کی بات نہیں کرے گا، ہمیشہ وہ نیشنل یونٹی کی بات کرے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ میں سندھی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو میں تو ریکمینڈ کروں گا اس طرح کے ادارے زیادہ زیادہ ہونے چاہیے ملک کے اندر، تاکہ یہ لاسانیت جو ہے نا، یہ اس کا بیڑا غرق ہو، یہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے، کیونکہ یہ تو دشمن ہے ملک کے لیے بھی اور ہمارے دین کے لیے بھی۔ ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں ہر صوبے کے بچے کو، ہر زبان کی، بلکہ ہمارے تو جو ایس او پیز ہے اس کے اندر غیر مسلم کے لیے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی چاہے بچہ یتیم اس کو بھی ہم داخلہ دیتے ہیں، کہ صبح بچے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اٹھے نماز انہوں نے پڑھی، تو چھٹیاں اگر ہوں دو تو پھر تھوڑی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ناشتہ واشتہ بچوں نے کیا، پھر تیاری کی اسکول جانے کی، پھر جو ہم نے مدر رکھی ہیں وہ بچوں کو تیار کرتی ہیں یونیفارم وغیرہ پہنا کے، تو باہر گاڑیاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، تو مدر چھوڑنے جاتی ہیں، گاڑیوں میں بٹھاتی ہیں، بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ہمارے بچے 2 اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک تو یہ سٹی اسکول جو ہمارا ہے، سٹی اسکول کے جو کھلے ہوئے آگے فرنچائز ہے نا، دی اسمارٹ اسکول، اس میں جاتے ہیں ہمارے بچے، زیادہ جاتے ہیں وہاں پہ ہیں۔ تھوڑے سے بچے جو وہاں نہیں چل سکتے نا، وہ پھر دار ارقم اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو اسکول سے چھٹی 2-2:30 بجے ہوتی ہے، واپس آئیں گے بچے، آ کر انہوں نے کپڑے چینج کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، اس کے بعد اپنے کلاس روموں میں بچے چلے جائیں گے، اور وہاں پہ قاری صاحب آ جائیں گے، ٹیوٹر آ جائیں گے، وہ اپنے اصحاب سے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ جو اسٹڈی کا سلسلہ ہے یہ قریباً رات 7 بجے تک چلتا رہتا ہے، یہ ہم 2 گھنٹے کا ہوتا، یہ رکھا ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے یہ وقفہ۔ اس کے بعد پھر تھوڑا ٹائم ہم دیتے ہیں کم روم میں بچے ٹی وی دیکھیں، یہ کریں، اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں، کھانا کھایا تو نماز پڑھی تھے، پھر سونے کے لیے ہم جلدی سلا دیتے ہیں تاکہ صبح پھر جلدی اٹھنا بھی ہے بچوں نے۔ یہ روٹین ہماری بچوں کی ہے۔ البتہ یہ کہ مہمان ہمارے آتے رہتے ہیں، ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ مہمان جو وزٹر ہمارے آئیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک دن ہم بچوں کے ساتھ گزاریں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ چھٹی کے دن آئیں، ہفتے کو آئیں یا اتوار کو آئیں، تو وہ عام طور پہ چھٹی کے دن ہی آتے ہیں، تو وہ سارا دن وہ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم خود بھی پسند کرتے ہیں، اور وہ جو آتے ہیں ہمارے ملنے کے لیے معاشرے سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ہم سارا دن ادھر گزاریں۔ جب کرونا آیا تو ہم نے پہلے ہمیں ہیڈ آفس سے یہ انسٹرکشن تھی کہ ان بچوں کو جلدی جلدی اپنے گھروں کو بھجوا دو، تو ہم نے گھروں کو بھجوا دیا۔ اب کرونا تو جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، ہماری بچوں کی جو تعلیم وہ جو تھی اس میں حرج ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے کوشش کی اور ہیڈ آفس نے کوشش کی، گورنمنٹ جو تھی پنجاب کی، گورنر سے ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو گھر ہے، کوئی اسکول تھوڑا بچے ہمارے جاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں ہمیں الاؤ کریں۔ تو قریباً 3 مہینے کے بعد ہمیں پھر اجازت مل گئی تھی۔ پھر ہم بچے کو کرونا کے دوران ہی بچوں کو میں نے بلا لیا تھا، اس وقت سے ابھی تک بچے ادھر ہی ہیں، ہم نے گھر بھی نہیں جانے دیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ بڑی دیر ہوگی بچے اپنی ماؤں کو نہیں ملے، تو ہم انشاءاللہ اب کو 20-21 رمضان تک بچے کو رکھیں گے یہاں پہ، اس کے بعد ہم بچوں کو گھر بھیج دیں گے تاکہ 8-10 دن روزے گھر رکھ لیں، اور ہفتہ بعد عید کے بعد پھر ہم ان کو بلائیں گے واپس۔ رہائش میں یہ ایک کمرہ ہم نے رکھا ہوا ہے، جیسے یہ کمرہ ہے 16-20 کا، تو اس کمرے میں بچے ہمارے ہوتے ہیں قریباً 9-10 بچے ہوتے ہیں، اور ایک ہماری مدر رکھی ہوئی ہے جو پورا ماں کا کام کرتی ہے، بچے کو نہلانا، اگر چھوٹے بچے نہلانا، کپڑے بدلنے، یا ذرا تھوڑا بڑا بچہ ہو گیا اس کو اسکول کے لیے تیار کرنا، اس کا بیگ تیار کرنا، اس کو صبح چھوڑ کے آنا گاڑی میں، واپس آئے گا بچہ ریسیو کرنا اس کو، یہ سارے کام ماں کے ہیں۔ کپڑے دھونے، استری کرنے، ہم نے کوئی الگ کیا کہنا چاہیے لانڈری نہیں کھولی ہوئی، بلکہ ماں پورا کام کرتی ہے، جو بھی گھر میں کام ماں کرتی ہے نا ہمارے گھروں میں، اسی طرح 24 آور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بچے جو ایکٹیویٹی کریں گے نا، ماں سر پہ کھڑی ہوگی۔ اگر بچے کھیل رہے ہیں تب بھی، کھانا کھا رہے ہیں تب بھی، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا، تو ماں جو ہے سر پہ کھڑی ہے، کہ بچہ ہے، کچھ شرارت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو ماں کا ضروری ہے کہ وہاں رہنا۔ اس طرح ماں رات کو اس کمرے میں سوتی بھی ہے ساتھ ہی۔ ہمارا سٹاف فیمیل سٹاف ہے سارا، تو اس میں ہم نے کیٹیگرائز ایسے کیا ہوا ہے کہ 2 ہم نے رکھی ہوئی ہیں کھانا پکانے کے لیے، کچن میں کام کرنے کی 2 عورتیں ہیں، 2 صفائی کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو ہر وقت صفائی کرتی رہتی ہیں، ایک ہماری وارڈن ہے، اور ہر کمرے میں ایک مدر ہے، اور ایک مینٹور ہے جو اخلاقی تربیت کے لیے بچوں کی وہ مختلف پروگرام بناتی ہے، بچوں کو تقریریں لکھ کر دینی، ان کی تیاری کرانی،
اور اس کے لیے مختلف اور ایونٹ کو بعد میں آغوش ہو رہی ہے، کہیں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کہیں کوئی، اس کے لیے بچوں کو تیار کرنا کہ آپ تیار کریں، یا تلاوت کیسے کرنی ہے، حمد کیسے سنانی ہے، نعت کیسے سنانی ہے، کسی ٹاپک پہ تقریر کیسے کرنی ہے، اس کے امپریشن کیسے ہوں، یعنی پوری ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو سکھائیں، اس کو خود بتائیں کہ دیکھو اب آپ جو آپ نے تقریر کی تھی خود سنو کہ آپ کی یہ تقریر آپ کیسے سنا رہے ہیں، یعنی پورا وہاں ریہرسل کرواتے ہیں. تو ہمارے اللہ کے فضل سے بچے جو ہے بہت پیاری پیاری تقریر کر سکتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بچے ہیں سارے اسٹیج پہ آئیں اور کچھ نہ کچھ سنائیں تاکہ ان کی جھجک جو ہے وہ ختم ہو. جھجک ختم ہو گئی تو سمجھیں کہ آپ نے آدھی 50% آپ نے اس کی جو ہے تربیت جو ہے مکمل کر لی. اس کا بول چال کا طریقہ سے آئے گا اور اس کو 4 آدمیوں کے ساتھ بات کرنی آئے گی. اب ابھی بھی وہ بچہ ہو آپ اشارہ کریں بھاگ کے آپ کا آئے گا، کوئی بات پوچھیں تو وہ بچہ بتائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے بعد ایسا سوال آپ سے کرے آپ لاجواب ہوں گے، بچے کو جواب نہ دے سکیں. ماشاءاللہ بچے ہمارے ایسے تیار ہیں. ہم بچہ لیتے ہیں 5 سال سے لے کے 7 سال کا. اس میں کوئی وہ نہیں سفارش کی ضرورت. پاکستان کے کہیں سے بچہ ہے لیکن یتیم ہو، یعنی اس کا والد جو ہے شریعت جو کہتی ہے اس کا والد فوت ہو چکا ہو، ہماری ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، اور زکوٰۃ کا مستحق ہو. بس یہ 3 باتیں ہماری ہیں کہ ایک تو عمر اس کی تھوڑی ہو تاکہ ہم نے پہلی جماعت سے بچے کو لے کے چلنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ یتیم ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ مستحق ہو زکوٰۃ کا، کیونکہ لوگ صدقات زکوٰۃ میں دیتے ہیں وہی پیسہ لگتا ہے بچوں کو. کھاتے پیتے گرانے کا ہم بچہ نہیں لیتے یتیم کو. کیڈٹ کالج لیول کا آغوش کالج بنایا ہوا ہے. آپ مری جائیں تو اسلام آباد سے ایکسپریس وے پہ جائیں نا تو اسلام آباد سے 32 کلومیٹر پہ ہے. اگر آپ مری سے آئیں تو 16 کلومیٹر پہ وہ کالج ہے. تو وہاں 6ٹھی کلاس میں بچہ چلا جاتا ہے ہمارا ٹیسٹ کے تھرو. جو ٹیلنٹ بچے ہوتے ہیں سب آغوش اداروں کے، اور آغوش کے علاوہ بھی جو ہمارا سپورٹ پروگرام ہے ان کے یتیم بچے سب کے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. تو جو بچے ہمارے میرٹ میں آتے ہیں، 2 سیکشن ہمارے ہیں 35% بچوں کے، تو وہ بچے ہم وہاں لیتے ہیں 6ٹھی کلاس میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 6ٹھی سے لے کے FSC تک اس بچے کو ہم اچھے پروگراموں میں یونیورسٹی میں بھیجیں. تو اس میں کوئی قید نہیں کہ جی ہم کہاں تک پڑھاتے ہیں کہاں تک نہیں پڑھاتے. بچہ جہاں تک پڑھے گا پڑھنا چاہے گا ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ بات درست ہے کہ FSC کے بعد بچہ تو یتیم نہیں رہتا، بالغ ہو جاتا ہے، لیکن فاؤنڈیشن کی سپورٹ جاری رہتی ہے. اس کو پورے ہفتے کا مینو بنا لیتے ہیں تو اس کے حساب سے کھانا جو ہے وہ بچوں کو دیا جاتا ہے. اس میں صبح ناشتہ ہے، پھر یہ کہ دوپہر کا کھانا ہے، پھر عصر کے وقت ہم ہر بچے کو 1 پاؤ دودھ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان بچوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. کسی کے دانت یہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دانت جو یہ ہل رہے ہیں یا ان کے وہ گروتھ صحیح نہیں ہو رہی. ہم کیونکہ پیریڈیکلی چیک کراتے رہتے ہیں بچوں کو، ڈاکٹر چیک کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے. تو جیسے ہمیں رپورٹ دیتے ہیں، بہرحال ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ یہ کمی پوری نہ ہو. تو ہم نے رکھا ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا بچوں کو 1 پاؤ دودھ پلاتے ہیں، ضرور دیتے ہیں. اس کے بعد رات کو پھر کھانا کھاتے ہیں. ہمارے پاس کیپیسٹی 100 بچوں کی ہے لیکن 60 بچے اس وقت ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے بھی آپ بھی لوگوں کو بتائیں، اویئرنیس دیں کہ بچے اور جتنے مرضی آ جائیں ہم داخل کر لیں گے. ہمارے پاس گنجائش پڑی ہوئی ہے، آپ سمجھیں 40 کی بھی ہے تو ہم داخل کر لیں گے انشاءاللہ. اور ماں کا جو ہے وہ بوجھ جو ہلکا ہو جائے گا، جو والدہ اس کی یتیم بچے کی. آپ ایسا سمجھیں سر کہ جیسے ہم اپنے گھر کے بچے کو چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ضروریات ہم نے ایسی پوری کرنی ہے، اس کی یہ چاہت ہے، آؤٹ ڈور کی یہ چاہت ہے، انڈور کی اس کی یہ چاہت ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں پوری کریں. یعنی بچوں کو ہم باہر پارکوں میں لے جاتے ہیں، پورے دن کا پروگرام ہمارا ہوتا ہے. بعض ڈونر میں کہتے ہیں ہم وہ کریں گے تو اس کے حساب سے پورے دن ہوتا ہے. وہاں گیمیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں باقاعدہ طور پہ فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مائک لگا دیتے ہیں تو وہاں میں اپنا اویئرنیس بھی لوگوں کو دیتا ہوں. پارک میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں نا تو اس سے میں بڑا فائدہ اٹھاتا ہوں اس چیز سے. سارا دن وہی ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹال لگ جاتے ہیں، وہ خود لگاتے ہیں کہ یہ پانی کا اسٹال ہے، یہ آئس کریم کا اسٹال ہے، یہ فلاں اسٹال ہے. تو بچے جتنا مرضی کھائیں پیے وہاں پہ. تیسرا دوپہر کا کھانا وہاں کھاتے ہیں. تو صبح سے ہم جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں. میڈیکل کا تو یہ میں نے بتایا نا کہ ہم نے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ ایڈ کے لیے پورا یہاں سیٹ اپ کیا ہوا ہے. اس کے اندر
پیشنٹ بیڈ ہے، 2 ویل چیئرز ہیں، اس کے بعد بچے کے وزن کے لیے وہ مشین ہے، اس کے ہائٹ کے لیے وہ مشین رکھی ہوئی ہے کہ اس کا گروتھ کیسی جا رہی بچے کی، پھر آکسیجن سلنڈر رکھا ہوا ہے، ادویات پڑی ہوئی ہیں، ڈاکٹر بھی ہمارے 2 مہینے بعد ہم نے ہمارے ہسپتال جو ہیں، ایک تو راضی ہسپتال ہمارا CBR میں ہے اور دوسرا راضی ہسپتال ہمارا یہاں پہ ہے چاندنی چوک میں. تو ہم جب چاہے ہمارے بچے دونوں ہسپتالوں میں فری ہیں، اسٹاف بھی اور یہ بچے اب کوئی مسئلہ ہو تو فری ہیں وہاں چیک اپ جو ہے ان کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم چاہیں ڈاکٹر بلا لیتے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گیا بچوں کو ذرا چیک اپ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم حکمرانوں کو توفیق دے، ہماری فاؤنڈیشن کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو آگے لے کے بڑھیں. اس میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جہاں تک تعلق ہے ہم تو حاضر ہیں، ہمارا جان مال تب حاضر ہے اس کام کے لیے. تو اب دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمیں استقامت دے. یہ کام بہت مشکل ہے، ہم کبھی گھبرا بھی جاتے ہیں کہ یار اب میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا، یقین جانو. لیکن اگلے دن پھر حوصلہ ہوتا ہے کہ یار ہم کام کو کسی کی ذاتی اس کی شہرت کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. جب تک ہمیں سانس میں وہ دم میں دم ہے ہم لگے رہیں گے. میں بہت مطمئن ہوا اس ساری ایکٹیویٹی کو دیکھ کے، اور خاص طور پہ جو بلال بھائی ہیں ہمارے یہاں، بلال سعید صاحب جو اس کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو انہوں نے بریفنگ دی اور اس پہ جو ساری چیزیں ہیں، اور پھر سارا پورا وزٹ کیا سیکنڈ ٹائم بھی، اور جو فیسیلیٹیز دی اور جو نظام دیکھا ان کا، اٹس ویری امپریسو. تو میں سمجھتا تھا کہ جو ہم جس طریقے سے ایک سوچ رکھتے تھے کہ یہاں پہ بچوں کی تربیت ہوتی ہوگی، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ بچوں کی گرومنگ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے 60 بچے ہیں اس سینٹر کے اندر. راولپنڈی کا جو آغوش ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ مختلف 9 سے 10 بچوں کا ایک گروپ بنا کے ہر کمرے میں رکھا ہوا ہے. اور ہر گروپ میں جو ہے ان کی ایک ماں آیا جو ہے اس کو ماں کے طور پہ لیتے ہیں. وہ ان بچوں کا جو خیال کرتی ہے. ایج کے لحاظ سے انہوں نے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. ان کی تعلیم کے لیے جو بہترین سکول ہے یہاں پہ، جو سٹی سکول کا سمارٹ سکول کا سیکشن ہے، اس میں اکثر ان کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ بچے ان کے دارالارقم میں بھی جاتے ہیں. خاص طور پہ میں نے ان کی جو میس فیسیلیٹیز دیکھی کہ میں نے خود جو ہے مجھے ذمہ دارہ کالج گجرات، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی، قائد یونیورسٹی، پھر جرمنی میں مجھے موقع ملا ہاسٹلز میں رہنے کا، پھر خود میں نے جاب کیا کیڈٹ کالج کوہاٹ میں. تو یہ سارے میں نے میس وغیرہ دیکھے ہوئے تھے. تو آئی واز ویری امپریسڈ کہ مسئلہ یہ کہ میں نے جو یہ میس دیکھا تو انٹرنیشنل لیول پہ اگر میں کہوں ریٹنگ کروں تو بیسٹ میں اس کو دوں گا 5 سٹار دوں گا. یعنی کہ بہترین انتظام کچن کا بھی اور اس کا بھی. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی جو میرے دل کو بہت بھائی اور مجھے بہت خوشی اس کو دیکھ کے، وہ بچوں کا کانفیڈنس اور بچوں کے چہرے پہ رونق اور ان کے ملنے ملانے کے آداب. یہ ویری امپریسو کہ یعنی کہ یہ وہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ بچوں کی صحیح گرومنگ ہو رہی ہو، جو ان سے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ صحیح طریقے سے ان کو کیئر کر رہی ہو، جو مائیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے گروم کر رہی ہوں. تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی امپریسو جو تھا یہ وزٹ تھا. اور میں نے اس سے پہلے اٹک کا جو ہے وہ بھی وزٹ کیا ہے اٹک کا. تو اس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے جب میں وہاں پہ گیا تھا، لیکن فیسیلیٹیز واقعی وہاں کی جو مارولس تھیں. وہ پہلا آغوش تھا جو کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جو ہے وہ الخدمت میں اس سوچ کے ساتھ کہ یہ بچے جو کہ زلزلے میں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ لوکیٹ ہی نہیں ہو رہے، ان کو کہاں کیا جائے. تو انہوں نے اس آغوش کو شروع کیا تھا. اور ماشاءاللہ ابھی جو ہے 16 آغوش جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 1350 بچے ہیں جن آغوش میں جو وہ پرورش پا رہے ہیں ان کی اسٹڈی. یعنی کہ یہاں پہ اس آغوش میں جو ہے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک کے بچے ہیں. جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو دوسرے آغوش ہیں وہاں پہ ابھی جو آغوش ماضی قریب میں شروع ہوا ہے، مری کا آغوش جو ہے وہ ایک کیڈٹ کالج سے بھی زیادہ اچھی فیسیلیٹیز میں ہے. ایک بہت اچھے مقام پہ وہاں پہ بچوں کو یہ لے کے جاتے ہیں، کمپٹیشن میں وہاں پہ ایڈمیشن ملتا ہے. اس کے بعد ان کا آغوش اٹک جو ہے وہ بھی اس میں بھی سینئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ماشاءاللہ شیخوپورہ کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے جو کہ انہوں نے بنایا اور وہاں پہ بنا رہے ہیں. یا اسلام آباد کے اندر 3 آغوش ہیں. ایک جو ہے وہ بچیوں کے لیے بنایا ہے، مثلا انہوں نے کام شروع کیا جو کہ جس کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ 2 آغوش ہیں. ماشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن اس میں بہت کام کر رہی ہے، اور جو آپ ڈونیشنز کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کفیل ہے ایک یتیم کا، وہ اور میں جو اس طریقے سے جنت میں ہوں گے. اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ یہ اس میں جو ہے وہ کمپینین مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی نے بہترین انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان یتیموں کی کفالت کریں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے اس کے بال ہوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اتنے. پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں سے دنیا گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں پہ ایک یتیم پرورش پا رہا ہے
اور اس کے اچھی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہے, اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. اور دنیا کے بدترین گھروں میں سے وہ گھر ہے جہاں پہ یتیم پرورش پا رہا ہے, اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہاں تو ماشاءاللہ 60 جو ہے وہ یتیم پرورش پا رہے ہیں. تو میں تو ہمیشہ اس فیلنگ کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک گھر کے بارے میں جو ہے وہ یہ حدیث پاک ہے, تو یہاں پہ تو 60 ماشاءاللہ یتیم پا رہے ہیں. اور یہ جو وقت ہم نے یہاں پہ گزارا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. میں بہت ہی جو ہے مشکور ہوں بلال صاحب کا, سید بلال صاحب کا, کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا. تو میں بہت متاثر ہوں جی آپ کے اس سارے سیٹ اپ سے. اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں آپ بھائیوں کو کہ آپ جب بغیر کسی ذہن میں چیز کو لائے ہوئے اس پروجیکٹس کو, صرف اس پروجیکٹ کو نہیں, ان پروجیکٹس کو اسپانسر کریں. یہاں پہ اس کی کیپیسٹی جو 100 کی ہے. یہ 60 بچوں کے ساتھ چلا رہے ہیں. ان کے پاس جو ساری فیسلٹیز, رومز بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اسپانسر کریں گے, اور پھر یہ ان کی یہ بھی نیڈ ہے کہ بچوں کو صحیح سلیکشن کے ساتھ آئے. ایک چیز میں اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے پورا پاکستان ہے. یہاں پہ آپ کو جو آپ جائیں تو آپ کو ہر ملک کے ہر حصے کا بچہ ملے گا ماشاءاللہ. اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو پاکستان بنا کے رکھیں, اور بچوں کے اندر بھی جو ہے اسلام اور پاکستانیت جو وہ جو ہے اس کو کریں. ابھی زور کی نماز کا ہم کا ٹائم ہوا تو ہم نے اکٹھی نماز پڑھی ہے, تو ہم سارے بچے وہاں موجود تھے. جب ہم گئے تو نماز ٹائم ہوا تو ہر بچے کے ہاتھ میں صابن دانی تھی, اور وہ وضو کرنے کے لیے غسل خانے میں جا رہا تھا. اور ابھی جب نماز کا ٹائم ہوا تو سارے بچے وہاں موجود تھے ماشاءاللہ. ان کی دینی لحاظ سے تربیت, دنیاوی لحاظ سے تربیت, ان کی گرومنگ, اور ان کو ایک گھر کا ماحول جو سب سے امپورٹنٹ ہے. آج ویکینڈ تھا تو بچے بالکل فری تھے, ان پہ کوئی رسپانس وہ نہیں تھی, ریسٹرکشن نہیں تھے, شور مچا رہے تھے, کھیل رہے تھے, گھوم پھر رہے تھے ماشاءاللہ. تو میں بہت متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور جو بھی حضرات اس میں جنہوں نے تعاون کیا ہے, تعاون کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. میں دوبارہ کہوں گا کہ بہترین اپرچونٹی ہے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے یتیموں کی خدمت کی, اور الخدمت اس کام کو کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.